آج میں بات کरूंगी اپنی والدین کی ان پراپرٹی کی جن پر ہم بچوں کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ جیسے اگر والدین زندہ ہوں تو ان کی خود کی جو جائیداد ہے، چاہے وہ خود کما کر بنائے ہوں یا ان کو وراثت میں ملی ہوں، سب ان کی اپنی جائیداد ہے اور ان کو پورا اختیار ہے اپنے حساب سے خرچ کرنے کا۔ ہم بچوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کی جائیداد پر ان کی زندگی میں ہی اپنا حق جتانا شروع کر دیں۔ ان کو پورا حق حاصل ہے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا۔ ہاں، اگر والدین اپنی خوشی سے بنا دباؤ کے اپنے بچوں کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر والدین کو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ بیٹی سسرال چلی گئی تو اس کو دینا ضروری نہ سمجھے اور بیٹا چونکہ ان کے پاس ہے تو بیٹا کے لیے عالیشان مکان بنا کر اپنی زندگی میں ہی اس کے نام کر دیں۔ یہ ظلم ہے۔ اگر آپ کو مکان بنانا ہی ہے تو پھر اپنے نام سے بنائیے تاکہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کے درمیان انصاف ہو سکے۔ آپ کے جتنے بچے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کا اس میں حصہ بنے گا۔ اگر کوئی ماں باپ انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کر بھی دیے ہوں گے، یعنی ایک کو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں۔ اب آپ کہیے گا کہ جتنا ایک کو دیے ہیں اتنا ہی دوسرے اور تیسرے کو بھی دھیرے دھیرے بنا کر دیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیا کہ آپ اتنا دن تک زندہ رہیں گے؟ اگر ہے تب تو پھر آپ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ موت اچانک کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ بتا کر نہیں آتی، وہ ہماری روح کو کبھی بھی نکال کر لے جا سکتی ہے، پھر آپ کا پلان سارا کا سارا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ پھر آپ کا خود کا بویا ہوا فتنہ آپ کے گھر میں اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دے گا۔ پھر نسل در نسل آپ کی اس ناانصافی کو بچے یاد رکھیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، اگر دینا ہو تو سب بچوں کو برابر دیں اور نہ دینا ہو تو کسی کو نہ دیں، اور اگر غلطی سے کسی کو دے بھی دیے ہوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس سے واپس لے لیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کا واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک تحفہ گفٹ دیا۔ میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی تمام اولاد کو اسی طرح گفٹ دیا ہے، یعنی تحفہ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تحفہ کو واپس لے لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آپ غور کیجئے، سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ناانصافی کو ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گواہی دینے سے انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تحفہ واپس لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں، اگر کسی ایک اولاد کو زیادہ دے دیا جائے تو بہتر ہے کہ یا تو سب کو برابر دیا جائے یا دیا ہوا تحفہ واپس لیا جائے۔ وراثت اور تحفہ کا قانون الگ ہے، یہاں بیٹا اور بیٹی کو برابر برابر دینے کا حکم ہے، اس لیے ہر ماں باپ کو ان باتوں میں غور کرنا چاہیے۔ اسلام میں اولاد سے محبت بھی عدل کے بغیر قبول نہیں۔
मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप इन बातों को गौर से सुनें और फिर ऐसा कदम उठाएं कि बच्चे भी खुश, अल्लाह ताला भी खुश और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश। तभी जाकर हम कामयाब हो पाएंगे। अल्लाह ने हमें सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, हमें जीने का ढंग भी बताया है और हमारे दरमियान एक लकीर भी खींच दिए हैं कि हमें उससे बाहर नहीं निकलना है, वरना शैतान बाहर हमारा इंतजार में हर वक्त बैठा रहता है।